تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ حفاظت عزت کے لیے نہیں تھی، یہ عبرت کے لیے تھی، تاکہ ہر دور کا انسان دیکھے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ پانی کی ایک موج کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ انجام کسی اچانک حادثے کا نہیں تھا، یہ انجام غرور، انکار اور ضد کا نتیجہ تھا، اور قرآن نے اسے محفوظ کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ فرعون کا محل ظلم، غرور اور سرکشی کی علامت تھا، وہی محل جہاں حق کا انکار ہوتا تھا، وہی محل جہاں اللہ کا ذکر ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی گھر میں ایک دل ایسا بھی تھا جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ وہ دل آسیہ رضی اللہ عنہا کا تھا، فرعون کی بیوی۔ قرآن انہیں کسی تاریخی قصے کے طور پر نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہی بات ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان کسی محفوظ ماحول میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ظلم کے مرکز میں تھیں، لیکن ان کا دل ظلم کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے سچ کو پہچانا اور اس پر قائم رہیں، خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ قرآن ان کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے امن سے نجات دے۔ یہ دعا محل کی دیواروں سے بلند تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت ماحول کی محتاج نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے، چاہے وہ فرعون کے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اقتدار کو نہیں چنا، محفوظ زندگی کو نہیں چنا، بلکہ سچ کو چنا، اور اللہ نے ان کے انتخاب کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ قربانی مانگتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ انسان غلط کے ساتھ خاموش سمجھوتا نہ کرے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا اس خاموش ثابت قدمی کی روشن مثال ہیں، ایک ایسی مثال جو ہر دور میں راہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک دور کی نہیں تھی، یہ کسی ایک بادشاہ تک محدود نہیں تھی، یہ دراصل انسان اور طاقت کے رشتے کی کہانی تھی۔ فرعون ختم ہو گیا، لیکن تکبر ختم نہیں ہوا۔ اس نے خود کو رب کہا اور انجام ایک موج کے حوالے ہو گیا۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ طاقت بذات خود مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کس کے سامنے جھکتی ہے۔ جب اختیار شکر کے بجائے غرور بن جائے، جب قوت انصاف کے بجائے ظلم کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اللہ کی سنت حرکت میں آتی ہے۔ یہ سنت صرف ماضی کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ ہر دور میں ایک فرعون ہوتا ہے، کبھی تخت پر، کبھی نظام میں، اور کبھی سوچ کے اندر، اور ہر دور میں ایک موسیٰ بھی آتا ہے، کمزور نظر آنے والا لیکن یقین سے بھرا ہوا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ فرعون کہاں دفن ہوا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے کیا سیکھا جائے۔ یہ کتاب واقعات سنانے کے لیے نہیں آئی، یہ راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انجام طاقت کا نہیں، حق کا ہوتا ہے، اور جو یہ سمجھ لے کہ وہ جواب دہ نہیں، وہ تاریخ نہیں، اپنے انجام سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن فرعون کی کہانی کو بار بار دہراتا ہے، تاکہ انسان اپنی طاقت کو دیکھے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، کل بھی تھا، اور جب تک قرآن ہے یہ پیغام زندہ رہے گا۔